قرآن مجید میں پروردگار عالم انسانیت اور آدمیت کے لیے ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم. اے مومن، اے مسلم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. خیر لکم، یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا ہے، یہ تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، یہ تمہاری زندگی میں برکت لائے گا. تمام شیعہ مفسروں سے پوچھا گیا کہ کون ہے بقیت اللہ جسے اللہ نے آج تک باقی رکھا، تو فرمایا یہ وجود کسی اور کا نہیں، امام زمانہ کا وجود ہے، یہ حجت خدا کا وجود ہے. وہ فرمایا اس وجود سے تجھے خیر ملے گا، اس وجود سے تجھے برکت ملے گی. لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن نہیں بن جاتا تب تک وجود امام تجھے فائدہ نہیں دیتا. مثال اس طرح دے کر سمجھاؤں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا وجود ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ وجود فائدہ کس کو دے رہا تھا؟ کیا اس وجود نے شمر کو فائدہ دیا؟ کیا اس وجود نے ابن سعد کو فائدہ دیا؟ لیکن اسی وجود نے جناب حر کو فائدہ دیا، اسی وجود نے حبیب ابن مظاہر کو فائدہ دیا. مطلب جو فائدہ لے رہے تھے ان میں کیا تھا، اور جو فائدہ نہیں لے پا رہے تھے ان کے اندر کیا تھا. کئی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں فائدہ لینے سے. مثال کے طور پہ الحمدللہ اس مجمع میں جو بھی ہے سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر میں یہاں پہ فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں تو فائدہ وہی لے پائے گا جسے فارسی آئے گی. جسے نہیں آتی وہ گھنٹہ سنے گا، 1 گھنٹہ سنتا ہی رہے گا، لیکن اسے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. جس طرح تقریر سمجھنے کے لیے زبان کا آنا ضروری ہے، اسی طرح امام سے فائدہ لینے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، خدا کہتا ہے میں 5 لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں. اب انہیں کبھی ہدایت نہیں ملتی. جب اللہ فیصلہ کر لے دل پہ مہر لگ جائے، کتنی بھی کوشش کریں بندے کو ہدایت نہیں ملنی. امام حسین کیا فرماتے ہیں، اے لشکر یزید تمہارے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، کیونکہ تمہاری شکم میں لقمہ حرام کا چکا ہے. اس لقمے نے تیرے وجود میں خون بنایا، اس خون نے گوشت بنایا. اب یہ کان کیسے حسین کی آواز کو سمجھیں جو حرام سے بنے ہیں، یہ ہاتھ کیسے حسین کی مدد کے لیے بڑھے جو حرام سے بنے ہیں، یہ ٹانگیں کیسے مہدی زہرا کی مدد کریں اگر یہ حرام سے بنی ہو. تو عزیز محترم امام فرماتے وجود تب تک تمہیں خیر نہیں دے گا، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا. تو کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح تقریر کو سمجھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اسی طرح امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرب ہوتا ہے قرب ظاہری، ایک قرب ہوتا ہے قرب باطنی. ظاہری قرب کا مطلب کیا ہے، یہ جناب جو سب سے پہلے ہیں ظاہراً یہ مجھ سے سب سے قریب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہت دور بیٹھا ہو لیکن باطناً میرے قریب ہو. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تجھے نظر نہیں آتا لیکن سب سے زیادہ اگر تیرے قریب کوئی ہے تو تیرا خدا. قرب باطنی ہے. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے جو خدا یہ کہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ، مطلب بندے کے جسم میں سب سے زیادہ جو چیز نزدیک ہوتی ہے وہ شہرک کی رگ ہوتی ہے، اور اللہ کہے کہ میں شہرک کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. مطلب تم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ تیرے قریب ہوں. جب خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ میں تیرے قریب ہوں، پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ دعا کیوں کرتے ہیں قربتان اللہ؟ ذرا سوچیے تو صحیح. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہو جاؤں. وہ جب خود کہہ رہا میں تیرے قریب ہوں، مثال کے طور پہ یہ ابا میرے اوپر ہے قریب ہے، اب میں دعا کروں خدایا ابا کو میرے قریب کر دے.
تو دعا عبث ہوئی نا، ایک ایسی دعا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی بندے کے ہاتھ میں امام حسین کی زری ہو اور کہے کہ پروردگارا میرے ہاتھوں میں حسین کی زری دے، جبکہ تیرے ہاتھوں میں مولا حسین کی زری ہے. تو کہیں دعا عبث نہیں ہے، مطلب ایسی دعا جس کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، کہ خدا خود کہے کہ میں تیرے قریب ہوں، لیکن ہر عبادت کرنے سے پہلے اس کا حکم ہے نیت کیا کرو. 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، حسین کی مجلس میں آتا ہوں قربتاً اللہ، عبادت عزاداری کرتا ہوں قربتاً اللہ، ماتم کرتا ہوں قربتاً اللہ. مطلب جو بھی کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے کس کا قرب ملے؟ اللہ کا قرب ملے. اور جو خدا پہلے خود کہہ چکا کہ میں تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر دعا کیسے؟ کہا 2 قرب ہیں، ایک قرب ظاہری ہے، ایک قرب باطنی ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. مثلاً یہ بولا جائے کہ خدا چکوال میں رہتا ہے اور پوری دنیا اللہ سے ملنے کے لیے کہاں آ جائے؟ چکوال آ جائے. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خدا چکوال میں ہے اور پوری دنیا چکوال میں آنا شروع کر دے تو اس کا مطلب خدا کراچی میں نہیں، تبھی تو وہ جسم نہیں رکھتا. کیونکہ اگر جسم رکھے تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. مجمع میری طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ مولانا ممبر پر ہیں، تو جب انگلیاں ادھر ہوئی تو اس کا مطلب مولانا پیچھے نہیں ہے. اگر خدا مولا فرماتے اے خدا تو وہ ہے جس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تیری طرف اشارہ ہوا تو محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا؟ تو یہ کون سا قرب ہے جبکہ وہ جسم نہیں رکھتا؟ ایسا نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہتا ہے، تو کعبے کے پاس جائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. فرمایا یہاں قرب سے مراد قرب باطنی ہے. یہ غلطی جو مسلمان کر بیٹھے، کہتے ہیں جو ظاہری قریب ہے وہ رسول کے قریب ہے. ہم کہتے ہیں رسول کے ساتھ بندہ بیٹھ بھی جائے تو پھر بھی رسول کے قریب نہیں ہو سکتا. اگر اس دلیل کی بنیاد پہ وہ نبی کے قریب ہیں تو کربلا میں شمر جب میرے مولا کا گلا کاٹ رہا تھا وہ حسین کے سینے پہ سوار تھا. ظاہری طور پر تو وہ بھی حسین کے قریب تھا، لیکن یہ کیسا قرب ہے کہ حسین کو قتل کروا رہا ہے. لیکن حبیب ابن مظاہر دور تھا، کیونکہ باطناً قریب تھا، اسے حسین نے قتل کرا تھا. یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ کئی لوگ رسول خدا سے دور تھے. اویس قرنی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. رسول آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ باطن کا رشتہ نبی سے ملا ہوا تھا. اس کی مثال بالکل آپ کو ایسے دوں کہ آپ سب کے موبائل میں سم ہے، ٹھیک ہے؟ اب سم آپ نے لیا عراق سے اور پاکستان جا کے موبائل میں ڈال دیا، چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ آپ اس کمپنی کے ٹاور سے کیا ہو؟ دور ہو. اور سم آپ کا ہے موبائل کا اور آپ چلے گئے عراق میں، چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ اس کمپنی کے ٹاور سے کیا ہو؟ دور ہو. اب چکوال میں آ گئے، یہاں پہ سب سے زیادہ سگنل آپ کو تب ملیں گے جب آپ ٹاور کے قریب ہو گئے. تو آج الحمدللہ ہم سب کے پاس ولایت علی کی کمپنی کا سم موجود ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے مسلمان ہیں نا انہوں نے مختلف کمپنیوں کے سم رکھے ہوئے. کسی نے خلافت والا سم رکھا ہوا ہے، کسی نے امامت والا سم رکھا ہوا ہے. سگنل سبھی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے. حدیث میں جملے کئی لوگ قیامت میں جائیں گے، کہیں گے خدایا کہاں گئی ہماری نمازیں، کہاں گئے ہمارے روزے؟ اللہ کی آواز ہے کہ تو نے اپلوڈ کیے تو تھے پر نیٹ ورک نہیں تھا. آپ اپنے موبائل میں لاکھ فوٹو نکالو، انٹرنیٹ نہ ہو، بھیجتے جاؤ بھیجتے جاؤ بھیجتے جاؤ بھیجتے جاؤ، اگلا بندہ ریسیو ہی نہیں کرے گا. جب تک تیرے پاس ولایت کا ٹاور نہیں
سبحان اللہ. تب تک عبادتیں اپلوڈ نہیں ہوتی، مجلسیں اپلوڈ نہیں ہوتی. اب کسی کے پاس نیٹ ہے، مثلا کمزور نیٹ ہے نا، 2G ہے، 3G ہے، 4G ہے، 5G ہے، تو نیٹ کی جتنی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، عمل یا پکچر اتنی اسپیڈ سے وہاں پہنچ جاتا ہے. جس کا نیٹ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی چیز اتنی دیر سے پہنچتی ہے. تو یہ سرعت عمل جو ہے، عبادتوں کا جلدی پہنچنا، یہی معصوم فرماتے ہیں کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ابوذر ایمان کے 7ویں درجے پر ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب جناب سلمان کے پاس 5G کا نیٹ ورک ہے، ابوذر کے پاس 4G کا نیٹ ورک ہے. اب یہ سوچو ہمارے پاس کون سا والا، بالکل ہلکا والا. یہ کب مضبوط ہوگا؟ جب تو اس ٹاور کے کیا ہو جائے گا، سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا. ٹاور کے قریب کب ہوگا؟ مقصد یہ نہیں کہ جسمن کون علی کے قریب ہے، جسمن کون رسول کے قریب ہے. ہدف یہ ہے. امام سے پوچھا کہ مولا اگر ہم آپ کا قرب، اگر ہم پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنا چاہیں، مطلب ہم خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں، تو کیسے اللہ کے قریب جائیں؟ اللہ جسم تو نہیں رکھتا کہ کہیں پہ رہتا ہو ہم جا کے ہاتھ ملا لیں اور کہیں بھائی ہم اللہ کے قریب ہو گئے. آپ نے خود کہا اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، فاینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے. جہاں بھی دیکھو اس کا وجود وہاں پہ موجود ہے. تو معصوم فرماتے ہیں اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں اللہ کی صفات کو پیدا کرنا شروع کر. اب سمجھ میں آیا؟ کہا سلمان منا اہل البیت، سید نہیں ہے، بنی ہاشم نہیں ہے، لیکن کہا منا اہل البیت. کہ مولا یہ سید نہیں، بنو ہاشم نہیں. کہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ سید ہے، منا اہل البیت ہے. مولا پھر کیوں منا اہل البیت ہے؟ کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. سبحان اللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ تو اگر قرب امام زمانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، آسان طریقہ یہ ہے کہ خود کو اخلاق امام زمانہ میں رنگ دو. اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو امام زمانہ سے ملے نہیں، ہمیں کیا پتا مولا کا اخلاق کیا ہے، ہمیں کیا پتا مولا کی پسند اور ناپسند کیا ہے. تو کوئی بات نہیں. تبھی رسول فرما کر گئے تھے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. اگر امام زمانہ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کے اخلاق کو دیکھنا ہے. اگر امام زمانہ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو مولا حسن ابن علی کے اخلاق کو دیکھ لے. امام حسین کو، یہ جو 11 امام ہے نا، یہ اخلاق کا گلدستہ ہے، ان کے اخلاق کو دیکھ لے. کوئی جواد ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی نقی ہے، کوئی تقی ہے، کوئی رضا ہے، کوئی شہید ہے. یہی اخلاق اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع کر دے. تو روزانہ نہیں تو 40 دن پہ اپنے امام کی ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے. تبھی خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ آپ بھی اطاعت اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں.